بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ 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 کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری فریاد کو سن لے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ اللہ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کا کرم کیا ہے، یہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ اگر میں اس پر پوری ویڈیو ڈالوں تو میری زندگی گزر جائے، آپ کو سمجھاتے سمجھاتے آپ کو سمجھنا پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ پھر آپ کہیں گے وہ قاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب لیکن آ جاتا ہے نا تو پھر ساری بات کی سمجھ لو کھڈے میں گئی، یعنی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ آ جائے، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، اور ہمارا کاروبار وسیع ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، تو یہ فضل نہیں ہے۔ آپ اس کو فضل کہتے ہیں، یہ تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، یہ تو غیر مسلم لوگوں کے پاس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دی ہے غیر مسلم کو، یہودیوں کو کتنی دولت ہے۔ کیا یہ اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو دنیا ہی میں دے دے گا سب کچھ، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں اللہ فرماتا ہے بے شک آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو، ایمان والو، یہ شیطان کے دھوکے میں نہ آ جانا، یہ بڑا جھوٹا فریبی ہے، یہ تمہیں بہت کچھ دکھاتا ہے اور تم اس کے راستے پہ ہرگز نہ چلنا۔ لہٰذا جو اللہ دیتا ہے اسی میں خیر ہوتی ہے، اور ہمیشہ اللہ سے خیر والی دولت طلب کرو، جس میں خیر ہو، جس میں دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ رزق کے حلال عین عبادت ہے اور اسی میں برکت ہے، لیکن آج کل نفسہ نفسی کا دور ہے، دجالی دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ ہر کوئی انسان ایک دوسرے کو ڈسنے کو پڑتا ہے کہ بس ہم اس کا مال چھین لیں، لوٹ لیں، غبن کر لیں، جائیداد ہے وہ غبن کر لیں، اور باپ کی جو وراثت ہے وہ کسی طرح بیٹے کہتے ہیں بس ہماری ہو جائے، بہنوں کو نہ ملے، بہنیں کہتی ہیں ٹھیک ہے، وہ بیچاری کیا کریں، بہنوں کا حصہ کھا لیتے ہیں۔ یہ حالات آج کل ہمارے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ بے ترتیب ہو گئے ہیں، بے ترتیب۔ جو اللہ نے ایک قرآن میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ کا یہ حصہ بنتا ہے، یہ حصہ بنتا ہے، یہ حصہ بنتا ہے، اس کا یہ حصہ بنتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو بدلے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ویسے وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھے گا اور چلاک سمجھے گا کہ میں بہت بڑا سینا ہوں جی، میں نے اینج کر دیتا، اینج فراڈ کیتا جنالی، پھدو لایا، میں کمال کر دیتا۔ ندامت نہیں ہوتی، ذرا بھی ندامت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جس شخص کو اپنے گناہوں پہ، اپنے کسی گندے فعل پر، کسی کو مار کر، جھگڑا کر کر، گالی دے کر، کوئی گناہ کر کے، کچھ بھی کر کے
ندامت نہ ہو، ملامت نہ ہو، تو اس شخص پر اللہ نے جہنم کی مہر لگا دی ہے کہ وہ بے دین ہو کے مرے گا، اور وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہ ہو، روئے نہ اللہ کے آگے، فریاد نہ کرے کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں کا دل دکھانا، کسی کا دل دکھانا، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کی حدیثیں میں آپ کو بیان کر دوں تو آپ کے اندر رتی بھر بھی ایمان ہوگا تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج ہم وہ دین کی بات نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا حال وہ ہے، سن بکمن ہمجن فہم لا یرجعون۔ بس ہمیں تم پیسہ چاہیے، چاہے کسی صورت میں بھی ہو، ہمیں تو اپنی چلانی ہے۔ اللہ کون، رسول کون، کتاب کون، بھول گئے ہم سب۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے سوا ہے کون جو تمہیں دینے والا؟ پھر کیوں روتے ہو جب مصیبت پڑتی ہے؟ پھر کیوں گڑ گڑاتے ہو پھر اللہ کے آگے؟ ویسے بھول جاتے ہو۔ تو آپ کو دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کی چاہت چاہیے، دنیا کی محبت چاہیے، دنیا میں آپ کی عزت کریں لوگ، آپ کو ادب سے بلائیں، آپ کی عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، اور اللہ بھی راضی ہو، تو ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیں۔ اللہ کی قسم، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں۔ میں کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ اگر آپ کو ارب پتی نہ بنا دے تو آپ مجھ پر 1000 لعنتیں بھیجنا، 1000 لعنتیں بھیجنا۔ شرط یہ ہے کہ جس طرح میں کہوں اس طرح آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ سن لیں۔ ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں۔ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ کی ویڈیو بہت بڑی ہوتی ہے، حالانکہ بڑی نہیں ہوتی۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں استانہ میں بہت سے لوگ آتے ہیں جو 1000 مسئلے لے کے آتے ہیں، ان کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ ایک وظیفہ بھی 10 دفعہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایسے کس طرح پڑھیے جی؟ کس ٹائم پڑھیے جی؟ شامی پڑھیے جی، راتی پڑھیے جی، صبح پڑھیے جی، جس ٹائم نہ پڑھیے جی پھر کیا کریے جی؟ عجیب لوگ، سمجھ نہیں کیا سمجھاؤں پھر میں۔ اس لیے ویڈیو کو لمبی کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو پڑھنا کس طرح ہے۔ یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز شرط ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے عثمان غنی کو جو غنی کر دیا، کیوں؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو غنی کر دیا، اور جتنا اللہ ان کو دیتا چلا گیا اتنا ہی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، اللہ اتنا ہی ان کو دیتا چلا گیا۔ تو اللہ نے کیا خطاب دیا عثمان غنی، یعنی کہ اتنی دولت، بے شمار دولت، نہ ختم ہونے والی، جس کا دنیا میں بھی نہ ختم ہونے والی دولت، اور آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ عثمان غنی کا حساب جب ہوگا تو اس کا قرض اللہ پر چڑھا ہوگا، اللہ دیندار ہوگا عثمان غنی کا۔ اتنا پیسہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا میں دنیا میں 10 70 آخرت میں دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا۔ تو اس لیے ہر نماز کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو۔ اول آخر درود شریف 100 بار صرف آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کا کمال دیکھیں، اس کا جمال دیکھیں کہ ایسی دولت آئے گی، ایسا جیسے بارش آتی ہے آپ کے گھر میں، ایسے دولت آئے گی۔ رزق حلال کھانا سیکھو، اللہ کی عبادت کرنا سیکھو، رب کو منانا سیکھو۔ رب کو کیسے منائیں؟
آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، اس کے آگے ماتھا ٹیکیں، اپنے آپ پر ملامت کریں، اپنے آپ کو زیرو کر دیں، کہیں کہ اللہ کہ مجھ سے بدتر غلیظ کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں میرے سے بدتر اور غلیظ کوئی نہیں۔ تو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما اور ہم پر کرم فرما، اپنا فضل کر دے، اپنی رحمت کر دے۔ یا اللہ جیسے تو غنی ہے ایسے ہمیں بھی غنی کر دے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ ضرور غنی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔